بہت شکریہ. کشمیر ہاؤس آتے ہوئے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. اپنا گھر ہے, نام کشمیر کا ہے, تو لیکن میں آپ کو پتہ ہے میں ذرا زیادہ سچ بول جاتی ہوں, اس لیے مجھ پہ بہت لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ جی میں کشمیری ہوں, میرے والدین ہندوستان والے کشمیر سے آئے تھے اور میں خود مظفر آباد میں پیدا ہوئی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی کوتاہیاں ہیں جو ہم نے پاکستان نے کی ہیں, لیکن جو پلہ پاکستان نے آزاد کشمیر کو دیا ہے وہ ایک بہت بڑا احسان ہے, اور وہ پاکستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور آزاد کشمیریوں کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ میرے والدین مہاجر تھے, ہمارا یہاں پہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ ہمارا گاؤں ہے. تو ہمیں پاکستان سے جو محبت ہے وہ محبت وہ والی محبت ہے کہ جنہوں نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا, جنہوں نے آپ کو جگہ دی, جنہوں نے ہماری کفالت کی. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر تو آزاد ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے 12 سال پاکستان سے باہر کام کیا ہے مڈل ایسٹ میں, اور کچھ سعودی عربیہ, UAE اور باہر انگلینڈ اور امریکہ میں بھی. تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں آزادی, جو پاکستان میں ہمیں ایک کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں, رہ بھی سکتے ہیں, یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. اور مسلمانوں کے لیے جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑی یہ نعمت ہے پاکستان. کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کبھی وہ اس طرح سے پیار سے چلایا نہیں جیسے چلانا اس کا حق تھا. اور وہ اب یہ جو یہاں نوجوان نسل بیٹھی ہے اس کو دیکھ کے انسان امید کر سکتا ہے کہ ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, مگر آپ لوگ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں فلسطینیوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. کوئی آپ کو اپنا نہیں بنائے گا, کوئی دنیا میں آپ کو اپنا نہیں بنائے گا. آپ دیکھ لیں بہاریوں کے ساتھ کیا ہوا, ایسٹ پاکستان سے آئے تھے نا, ان کا ابھی تک کوئی نیشنلٹی نہیں ہے ایون ان پاکستان. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جی ہم تو بہت جو مرضی کر لیں گے, ہم آزادی چاہتے ہیں, آزادی, تو آزادی ذرا پریکٹس کر کے دیکھیں. میں پوچھنا چاہوں گی آزاد کشمیر کے کتنے لوگ وہاں پر اس وقت رہتے ہیں, ان میں سے کتنے ہندوستان میں جا کے رہے ہیں. ہندوستان میں کشمیر کی بات نہیں کر رہی, انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کی بات نہیں کر رہی, ہندوستان کی بات کر رہی ہوں. ہندوستان میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ رہ کے مجھے دکھائیں, آپ کو کیا وہ آزادی ملتی ہے جو پاکستان میں آپ کو ملتی ہے؟ کیا آپ کو وہ سارے لوازمات جو ہمیں پاکستان میں ایک جو بھی مشکلات ہم پہ ہوں, میں تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہاں بہت ینگ لوگ ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں پاکستان دی ہے, جس کے لیے اتنے لوگوں نے اپنا خون بہایا پاکستان میں, ہندوستان میں, کشمیر میں, اس کی قدر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے بھائی پٹیل صاحب نے آفر کیا لیاقت علی خان کو کہ تم لے لو کشمیر, ہمیں دے دو جوناگڑھ اور حیدرآباد. تو ہم پاکستانیوں کو ہمیشہ سے شوق ہے نا ذرا پیسے کا, تو جوناگڑھ بھی زیادہ امیر تھا, حیدرآباد تو بہت ہی امیر تھا. ان کے دونوں کے جو تھے پرنسز وہ مسلمان تھے, رعایا بے شک ہندو تھی حیدرآباد کی. تو ہم نے اس خیال میں لیاقت علی خان صاحب نے سوچا کہ نہیں, ہمیں حیدرآباد اور جوناگڑھ مل جائے وہ بہتر ہے, کشمیر کی خیر ہے, کیونکہ کشمیر تو غریب تھا. تو لیکن اب آپ دیکھیں دنیا کیسے بدل رہی ہے, اور اگر ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دیکھیں, کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں زیادہ پیسہ ہے, گلگت بلتستان میں بہت معدنیات ہیں. تو آزاد کشمیر بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری خطہ ہے, ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے ایک ہمیشہ بہت آخری بات میں کروں گی, ایک مجھے بہت غم ہے کہ آزاد کشمیر سے زراعت ختم ہو گئی.
میرے بچپن میں آزاد کشمیر کی پہاڑیوں پہ چاولوں کے کھیت ہوتے تھے، امری سیب ہوتا تھا، اتنا زبردست لال رنگ کا، رس والا، سخت۔ اب جو سیب ملتے ہیں پھوکے، کسی کام کے نہیں، اور وہ آزاد کشمیر کے نہیں ہوتے۔ اچھا، ناشپاتی ہوتی تھی، ناشپاتی اتنی زبردست رس والی۔ آپ لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے، اور آزاد کشمیری بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے، پھل کی کیا امپورٹنس ہے، ڈاکٹر صاحبہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، ہماری شناخت ہماری زمین ہے، اور آزاد کشمیر جیسی زرخیز زمین کہیں نہیں ہے۔ ابھی جو معاملات ہوئے تھے تو مجھے کسی نے فون کر کے بتایا، انہوں نے کہا جی وہ کیا کریں، ہم نے تو کھانا پکایا، بڑی مشکل سے ٹماٹر ہی نہیں مل رہے تھے مارکیٹ میں، آئے نہیں تھے نا، ٹرک نہیں آئے تھے ٹماٹروں کے، وہ بند تھے۔ تو آپ سوچیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی کہے کہ وہ ٹماٹر نہیں اگا سکتے، یعنی شرم آنی چاہیے ہمیں۔ میں بھی کشمیری ہوں، اس لیے میں اپنا ذکر کر رہی ہوں۔ تو یہ اور بات ہے کہ میری وہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے، جو تھی میرے کوئی آباء و اجداد کی، وہ راولا کوٹ پہ لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک اور لمبی کہانی ہے۔ تو مقصد یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں یہ زمین دی ہے، اور اس کو اپنا سمجھ کے اس کو چلائیں۔ مجھے بتائیں، اگر آزاد کشمیر میں کوئی غلطیاں ہیں تو کیا آزاد کشمیر کی حکومت نہیں ہے؟ پچھلے 78 سال سے ایک حکومت ہے، چلے 78 نہیں، 78 سے کم کر لیں، جب سے وہ کراچی میں پیکٹ ہوا تھا، تو کیا ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ اپنے، ابھی نیلم جہلم کے اوپر اتنا بڑا سکینڈل آیا کہ جی نیلم جہلم میں اربوں کے لاسز ہیں، ٹنلز روز گر جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں آزاد کشمیر کی حکومت کیا کرتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کشمیر کا مقدمہ کیوں نہیں لڑتے؟ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو آزاد کی کشمیر کی حکومت کشمیر کا مقدمہ بھی نہیں لڑنا چاہتی، اور اپنی حکومت میں گورننس نہیں کرنا چاہتی۔ تو لیکن آپ اور ہم ہی تو ہیں آزاد کشمیر کی حکومت میں، آپ میں سے سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی ماما، چاچا، والد، بہن، کوئی نہ کوئی حکومت میں یا حکومتی عہدوں پہ ضرور۔ تو پاکستان میں جو یہ ایک رجحان ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ستیلا ہے، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ بنانا ہے بنا لو، ایک رات ہمیں ملی بھی ہے، ایک عہدہ ملا ہوا ہے، اس میں آپ کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی قدر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ لے کے آئیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔